آج کی اس محفل کی شان، اس محفل کی رونق جناب کے رحمان خان صاحب، آج کے مہمان خصوصی چیف گیسٹ ہریش راوت جی، انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز کے فاؤنڈر اور اس کے روح رواں منظور عالم صاحب، اور ان کی ٹیم میں جو لوگ بہت ہی بڑھ چڑھ کر کے اس انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز کے کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں، ان میں پروفیسر ظہور محمد خان صاحب، افضل وانی صاحب، حسینہ حاشیہ صاحب، اسحاق صاحب، اور اس محفل میں موجود جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق وائس چانسلر اور دلی کے لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ صاحب، شیروانی صاحب اور دیگر اکابرین، منظور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی بڑی تقریب میں اور اس موقع پر مجھے شامل ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اور اس موقع پر کہنے کے لیے میں نے جو سوچا تھا اور لکھا تھا اس کا بیشتر حصہ کچھ اتفاق کی بات ہے کہ ہریش راوت صاحب نے اپنی تقریر میں کہہ دیا، رحمان خان صاحب کے حوالے سے، انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے، اور آج کل ملک کے جو حالات ہیں ان کے حوالے سے۔ تو میں اس کو پڑھنے کے بجائے چند باتیں جو اس وقت ذہن میں آتی ہیں میں ان کو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اکبر الہ آبادی کو وہ کون سی چیز اس زمانے میں 19ویں صدی میں پریشان کیے رہتی تھی جب انہوں نے یہ لکھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ میں لٹریچر کا آدمی نہیں ہوں، لیکن خیال یہ کہتا ہے کہ غالباً پہلی جنگ آزادی میں جو مسلمانوں کا رول تھا اور اس سے جو انگریز اور اس زمانے کے حکمراں مسلمانوں سے نالاں تھے، تو کسی نہ کسی بہانے اس قوم پر ان کی عتاب کے شکار ہوتے تھے، اور غالباً اس میں ایک بہانہ یہ بھی رہا ہوگا کہ خدا کا نام لیا۔ یہ میرا گیس ہے، لٹریچر کے لوگ اس پر اور آگے بات بڑھائیں گے، لیکن آج جو ملک میں ہو رہا ہے، ہمارے اس عظیم ملک میں جس کی کہ پہلی جنگ عظیم میں ہم لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا، رہنما کے طور پہ رہے، وہاں بھی آج کل اسی طرح کی شکایتیں کی جا رہی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان شکایتوں پر عمل بھی کیا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے ماتوب بھی ہو رہے ہیں۔ اور ایسے میں جب کہ نفرت کا ماحول اس قدر بڑھ رہا ہو تو انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز اس ملک میں آبجیکٹیوٹی، سبجیکٹیوٹی کو ختم کرنے کا اور ڈائلاگ، ڈسکشنز، ڈیلیبریشنز اور ریسرچ کے ذریعے ملک میں ایک ہم آہنگی کا ماحول پیدا کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے، ہم سب لوگوں کو اس کی تعریف جس قدر کر سکیں کرنی چاہیے۔ ایک پیغام محبت کا، اور نہ صرف یہ کہ میسج بلکہ اس پر پرو ایکٹیولی عمل کرنا، تاکہ وہ تمام لوگ نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ جتنے پسماندہ اور مارجنلائز کمیونٹیز ہیں سب کو ایک جگہ لایا جائے اور ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کیا جائے۔
میں بہت زیادہ تو واقف نہیں ہوں انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کے کاموں سے، لیکن گزشتہ چند سالوں میں جس طرح کے کاموں میں منظور صاحب اور ظہور صاحب نے مجھے شامل کیا، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے بیسک فنڈامنٹل اور امپورٹنٹ لیول کے کام آپ لوگ کر رہے ہیں. میں اس کی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اسی سلسلے کی جو ایک کڑی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز تقریباً 15 سال پہلے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اس ملک کے مایہ ناز عظیم ہستیوں کو، افراد کو، اور نہ صرف یہ کہ افراد کو بلکہ اداروں کو اس لائف ٹائم اچیومنٹ کے لیے کام کیا جائے. اور وہ جو خط منظور صاحب آپ نے بھیجا، اگر میں اسی کو کوٹ کروں تو دی پرپز آف دس award is for infusing a sense of morality and sanity in national life, for integrity and probity in public life, for sincere and selfless service to the society, especially to the marginalized group and communities. یہ ان لوگوں کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے. اور میں اس لسٹ کو دیکھ رہا تھا جو آپ نے سرکولیٹ کی، ہمارے پاس پہلے سے موجود تھی، کہ آپ نے اب تک یعنی 2007 سے لے کر کے اب تک جن لوگوں کو یہ ایوارڈ دیا ہے ان تمام لوگوں پر ہمیں فخر ہے. پہلا ایوارڈ جسٹس احمدی صاحب کو، دوسرا 2008 میں ایک ادارے کو، امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے. تیسرا ایوارڈ اخلاق الرحمان قدوائی صاحب کو. یہ تمام لوگ محتاج کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پھر 2011 میں بی شیخ علی صاحب کو، جو کہ یونیورسٹی آف مینگلور اور یونیورسٹی آف گوا کے فاؤنڈر، وائس چانسلر اور وائس چانسلر رہے، جنہوں نے مولانا آزاد پر ایک کتاب بھی لکھی جو بہت پاپولر ہوئی. دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محتمم 2013 میں ڈاکٹر سعید الاعظمی ندوی صاحب کو. 2015 میں نورانی صاحب کو، اے جی نورانی صاحب کو. اور اس کے بعد کی جو لسٹ ہے اس میں تقریباً 3 حضرات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ فخر ہے اور شرف حاصل ہے کہ وہ ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے سینئر ساتھی ہیں. پروفیسر اختر الواسع صاحب کو 2018 میں، جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور میں. محسن عثمانی ندوی صاحب جو کہ ڈین اسکول آف عربک اسٹڈیز انگلش اینڈ فارن لینگویج یونیورسٹی حیدرآباد میں. مولانا حکیم محمد عبداللہ مغیثی جو چانسلر رہے جامعہ اسلامیہ عربیہ گلزار حسینیہ کے. اور آج جیسا کہ سپاس نامے میں پیش کیا گیا کہ ہمیں یہ بے انتہا فخر کی بات ہے کہ آج کا یہ 10واں ایوارڈ کے رحمان خان صاحب کو پر کنفر کیا جا رہا ہے. ایوارڈ کا مقصد اور ایوارڈ میں جو شمولیت ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اداروں کو اور افراد کو. آج کے اس ایوارڈ کی خوبی ایسی ہے، جیسا کہ ہریش راوت صاحب نے کہا، کہ آج کا یہ 10واں ایوارڈ ایک ایسے فرد پر کنفر کیا جا رہا ہے جو اپنے آپ میں ایک ادارہ ہے. اور سپاس نامے میں یہ تمام باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کی جا چکی ہیں. جب بھی آپ رحمان خان صاحب جیسے لوگوں کے بارے میں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو علامہ اقبال کا ایک شعر جو کہ اتنی بار ریپیٹ ہوا ہے
وہ ذہن میں فوراً آتا ہے یقی محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. پتہ نہیں ملک کے حالات ایسے ہیں کہ میں اس کا دوسرا مصرع پڑھوں یا نہ پڑھوں. ہمت اس بات سے ہے کہ یہاں پر ہریش راوت صاحب موجود ہیں جو منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں. رحمان خان صاحب جن کا ایک بڑا طویل کیریئر ہے, منسٹر بھی رہ چکے اور ڈپٹی چیئرمین اور ادارے چلاتے ہیں. اور یہ پروگرام کانسٹیٹیوشن کلب میں ہو رہا ہے, اس لیے یہ امید کرنی چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن حفاظت کرے گا. نجیب جنگ صاحب لیفٹیننٹ گورنر موجود ہیں. دوسرا مصرع اس کا یہ ہے, میں پورا شعر پھر پڑھتا ہوں. یقی محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. In the struggle of life, these are the swords in the hands of men. What are these? A strong belief, persistent efforts, and such love for the whole of humanity which wins humanity. And I think Rahman Khan Sahab is an embodiment of all these qualities. میرے ڈر کی وجہ وہ جدید حادثہ ہے جو چند دنوں پہلے ہوا کہ وہ پریئر جس کو کہ ہم سب لوگ اپنے اسکولوں میں اور تمام طرح کے اسکولوں میں پڑھ کر کے بڑے ہوئے اور جسے دہرانا ایک بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی تھی اور لوگ دعا یہ دیتے تھے کہ کاش کہ یہ شخص جو پڑھ رہا ہے, یہ بچہ جو پڑھ رہا ہے, اس کی زندگی میں یہ تمام خوبیاں پیدا ہو جائیں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو اس سے بڑے انلائٹمنٹ کا تصور اور کیا کیا جا سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ایک شعر پر جو یہ تھا کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو, تو جو کمپلینٹ ہوئی اور جس پر ایکشن ہوا وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اس شعر پر ہوا کہ یہ اللہ کا لفظ کیوں آیا. اسی لیے میں نے کہا تھا شروع میں کہ اکبر الہ آبادی نے پتہ نہیں کن حالات میں لکھا تھا, لیکن ہمارے آج کے حالات ایسے ہو گئے ہیں جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے جو ہمیں امید دلاتی ہے, جو ہمیں تقویت دیتی ہے کہ ہمارے درمیان ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو رہنمائی کر رہے ہیں اور ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ. رحمان خان صاحب, ابھی آپ لوگوں نے ہریش راوت جی کو سنا, یہ سارے لوگ ایک امید کی کرن جگاتے ہیں اور ہمیں یہ امید ہے اپنے اس ملک سے اور اس ملک کا جو سرمایہ اور اس ملک کا جو ورثہ ہے اپنے ملک کا, اس سے یہ امید ہے کہ روشن دن ضرور آئیں گے. رحمان خان صاحب سے کے ساتھ مجھے کام کرنے کا اتفاق نہیں ہوا سوائے ایک موقع کے, جب آپ منسٹر تھے, یونین منسٹر فار مائنارٹیز افیئر. اس وقت آپ نے ایک کمیٹی کی تشکیل دی اور آپ کی اس کمیٹی کی تشکیل دینے سے پہلے جب عبد الرحمان انتلے صاحب منسٹر فار مائنارٹیز افیئر ہوا کرتے تھے تب وہ کمیٹی بنی تھی. اور پہلی کمیٹی کا اور بعد میں جو رحمان خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی اس کا مقصد یہ تھا کہ کیا اوقاف کی جائیداد, مختلف ریلیجیس ٹرسٹ, خاص کر کے جو 6 آئیڈینٹیفائڈ مائنارٹیز ہیں, آپ نے اس کا اسکوپ بڑھایا تھا اس کمیٹی کا, کیا ان کی زمینیں, سرکار کی مدد, اس کے حوالے سے کیا ہم یونیورسٹیوں کا قیام کر سکتے ہیں. اس کمیٹی کے چیئرمین رحمان خان صاحب پروفیسر تھوراٹ تھے,
نجیب جنگ صاحب اس کے ایک ممبر یہاں موجود ہیں جنہوں نے بہت اہم رول ادا کیا تھا. یہ ناچیز بھی اس کمیٹی کا ایک ممبر تھا. بہت کوشش کی آپ نے, کامیابی نہیں ملی, وہ کام ادھورا ہے, لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت پھر آئے گا جب کہ یہ ادھورا کام مکمل ہوگا. مجھ میں اور رحمان خان صاحب میں صرف ایک معمولی سی قدر مشترک ہے کہ آپ کامرس کے گریجویٹ ہیں, میں بھی کامرس کا گریجویٹ ہوں, لیکن بیچ میں سینیورٹی اتنی حائل ہے کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوتا کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں تو آپ کی فرم میں ایک جونیئر آرٹیکل کلرک ہوتا. اس لیے خاص طور پہ منظور صاحب میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلا کر کے اور یہ موقع دے کر کے بہت میری ہمت افزائی کی ہے. بہت بہت شکریہ. بالآخر